بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 اپریل 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی، ایگزٹ ری انٹری کی تاریخ خودکار طریقے سے بڑھائی جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ سعودی عرب اور دنیا بھر کے حالات کرونا وائرس کی وجہ سے خراب ہیں، جس کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر بھی سفر پر پابندی عائد ہے۔ ایسے میں سفری سہولت نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ نہیں جا سکے ان کے اقاموں کی مدت میں خودکار طریقے سے 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کافی لوگوں کے سوال تھے، جس میں جوازات کی جانب سے اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ جن افراد کے ایگزٹ ری انٹری ویزے 25 فروری 2020 سے لے کر 24 مئی 2020 تک لگے ہوئے ہیں اور انہیں استعمال نہیں کر سکے، ان کے ویزوں کی مدت میں خودکار طریقے سے بغیر اضافی فیس کے 3 ماہ کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے ابھی حالیہ سہولت جو فراہم کی گئی ہے اس کے تحت وطن واپس جانا چاہتے ہیں، تو وہ فوری طور پر وزارت داخلہ کے اکاؤنٹ آپشن پر لاگ ان کر کے یا لاگ ان کیے بغیر اپنی تفصیلات اپلوڈ کر سکتے ہیں، جن میں سفر کرنے والے کا نام، تاریخ پیدائش، اقامہ نمبر، درست موبائل نمبر جو آپشن اکاؤنٹ میں درج ہے کے علاوہ جس شہر سے سفر کرنا ہے اور جس شہر جانا ہے درج کر کے اپلوڈ کر دیں، اور دوسری صورت میں اپنا خروج ویزا کینسل کر لیں اور جب حالات بہتر ہوں تو اس کو اس وقت دوبارہ لگوا سکتے ہیں۔ رمضان میں بوفیا اور پھول کی دکانیں بھی کھلیں گی۔ سعودی وزارت بلدیات و دیہی امور نے رمضان کے دوران مشروبات، پھول اور کافی کی دکانوں کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور نے رمضان کے دوران دوپہر 3 بجے سے صبح 3 بجے تک مزید دکانیں کھولنے کی اجازت دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید دکانوں کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ اخبار 24 اور المرصد کے مطابق جن دکانوں کا اضافہ کیا گیا ہے ان میں پھول، بوفیا، آئس کریم، مشروبات پیش کرنے والی دکانیں، کافی شاپ، تازہ جوس فراہم کرنے والی دکانیں، مٹھائیاں، چاکلیٹ اور کوکو ریٹیل میں فروخت کرنے والی دکانیں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے جن ریسٹورنٹ اور نئی دکانوں کو کرفیو کے دوران کاروبار کی اجازت دی ہے اس کا تعلق ہوم ڈیلیوری سروس سے ہے۔ اپلیکیشن یا اپنے اسپیشل نمبر کے ذریعے یہ ریسٹورنٹ اور دکانوں کے مالکان صارفین کو مطلوبہ اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ دکانوں پر پابندی یہ ہے کہ ان کا عملہ متعلقہ اداروں کی جانب سے مقررہ صحت شرائط کی پابندی کریں۔ قیدیوں کی رہائی سے متعلق پلے اسٹور پر فروخت جو ایپ ہے فرجت ایپ وہ جعلی ہے۔ ادارہ جیل خانہ جات نے شہریوں اور غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ پلے اسٹور پر فرجت ایپ ادارے کی نہیں، اس سے ہوشیار رہا جائے۔ فرجت اسکیم قیدیوں کی رہائی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کے لیے جاری کی گئی تھی، جو صرف وزارت داخلہ کے ابشر اکاؤنٹ پر ہی دستیاب ہے۔ سعودی خبرساں ادارے نے بتایا کہ ادارہ جیل خانہ جات کے ترجمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ڈائریکٹریٹ جنرل جیل خانہ جات کی جانب سے پلے اسٹور پر کوئی ایپ لانچ نہیں کی گئی۔ مذکورہ ایپ بیرون ممالک سے آپریٹ کی جا رہی ہے، جس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس ایپلیکیشن کو استعمال نہ کیا جائے۔ ادارے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ مملکت میں مقیم یا بیرون ملک رہنے والے وہ افراد جو قیدیوں کی رہائی کے لیے جرمانوں کی ادائیگی کی مد میں تعاون کرنے کے خواہاں ہیں اور فرجت اسکیم کے تحت عطیہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ وزارت داخلہ کی ویب ابشر کے ذریعے ہی عطیہ کریں، اور تاکہ ان کی رقم کسی جعلساز کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ یہ جو فرجت عنوان کے تحت اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا، یہ قیدیوں کی رہائی کے لیے وہ رقم جمع کرتے ہیں، تاکہ وہ قیدی جو اپنا جرمانہ وغیرہ ادا نہیں کر سکتے تو ان کو یہاں سے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے رقم عطیہ کی جاتی ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے عارضی رہائشی مراکز کہاں ہوں گے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی حکام نے انتباہ کیا تھا کہ گنجان آبادی اور دوسرے غیر ملکی ورکرز کی اجتماعی رہائشی مراکز سے کرونا کے نئے کیسز بڑی تعداد میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس بات پر غیر ملکی ورکرز کے رہائشی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے اس کمیٹی کو ورکرز کی عارضی رہائش تیار کرنے کا ٹارگٹ دیا۔ عارضی رہائشی مرکز انڈسٹریل سینٹرل اتھارٹی کے ماتحت ہوں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق انڈسٹریل جو اتھارٹی ہے اس نے سرکاری اسکولوں کی عمارتوں میں غیر ملکی ورکرز کو ٹھہرا رہی ہے تاکہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جا سکے۔
ورکرز کے رہائشی مسائل کا جائزہ لینے والی کمیٹی کے چیئرمین الزہرانی نے بتایا کہ اب تک 29,000 ورکرز کی رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے۔ الزہرانی نے بتایا کہ 4,000 کارکنان کو جدہ میں 45 اسکولوں میں عارضی طور پر ٹھہرایا گیا ہے۔ کمیٹی کے ارکان اسکولوں میں ٹھہرائے جانے والے کارکنان کی بابت اطمینان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تفتیشی دورے کر رہے ہیں۔ اب تک 300 دورے کیے جا چکے ہیں۔ ماہ رمضان میں آب زمزم کی ہوم ڈیلیوری۔ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت سعودی عرب میں آب زمزم گھروں میں فراہم کرنے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز زمزم پروجیکٹ کمپنی کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے آب زمزم گھروں میں پہنچانے کا منصوبے کا افتتاح کیا۔ گھروں میں آب زمزم پہنچانے کا آغاز مکہ سے کیا گیا ہے، بعد میں اس کو تمام ملک میں پھیلا دیا جائے گا۔ 5 لیٹر والے کین کی قیمت 7.5 ریال مقرر کی گئی ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں 4 کین خرید سکے گا۔ اگر اس سے زیادہ جو آپ کو کین خریدنے ہیں تو آپ کو اپنے اہل خانہ کے تمام کارڈز کا اندراج کرانا ہوگا۔ زمزم پروجیکٹ اور نیشنل واٹر کمپنی نے پانڈا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت 5 لیٹر والے کین ہیں اس کی فراہمی کی جائے گی، اور پانڈا اس کو اپنی تمام برانچوں میں سیل کرے گا۔ اور اس کے علاوہ مکہ سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں آب زمزم تو ہناک کے نام سے ایک ایپ لانچ کی گئی ہے، اس کے ذریعے آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ کرونا کے مریض 15,000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 1172 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 6 ہلاکتوں کے ساتھ اب تک مرنے والوں کی تعداد 127 تک پہنچ چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر منعقد ہونے والی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافہ کے بعد اب تک کنفرم کیسز کی تعداد 15,102 تک پہنچ چکی ہے۔ سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق مدینہ منورہ میں ہوئی، جہاں 272 افراد میں کووڈ-19 کی تصدیق ہوئی، جبکہ مکہ مکرمہ میں مجموعی تعداد وہ 242 رہی۔ جدہ میں 210، ریاض میں 131، دمام 46، الجبیب 45، الحفوف 40، الخبر 30، طائف 21، بیش 16، حفر الباطن 13، الہدا 10، انیزہ 8، حائل 7، بریدہ 6، رابغ، سریبان اور سکاکا میں 5 مریض ہیں، جبکہ جازان، ساجر میں مریضوں کی تعداد 4 رہی۔ یمبو، مہد، الوجہ، زبہ میں 3، ارعر اور الزلفی میں 2، جبکہ قطیف، الحناکیہ، المویہ، الکریہ، بلجرشی، خلیص، تبرجل، رفح، المجمع، ہوتا بنی تمیم، صدیر، المزاحمیہ میں ایک شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک اس وبا میں مبتلا افراد کی مجموعی تعداد 15,102 تک پہنچ چکی ہے۔ ریاض صنعتی علاقے کے سینکڑوں کارکنوں کا کرونا ٹیسٹ۔ ادارہ امور صحت کی جانب سے ریاض کے صنعتی علاقے کے سینکڑوں کارکنوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا۔ میڈیکل سکیننگ کے لیے ادارہ صحت نے مختلف ممالک کے ترجمانوں کی خدمات حاصل کی، جو کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے کارکنوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ ریاض کے صنعتی علاقے میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے فیکٹری ایریا کے مخصوص گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا، جہاں پر کارکنوں کو فاصلے پر بٹھایا گیا تھا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔ فرزندان اسلام نے نماز سے قبل خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جمعرات اور جمعہ کی شب خانہ کعبہ کے اطراف حفاظتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھیں۔ نماز ادا کرنے والوں میں دونوں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ارکان، سیکیورٹی اہلکار اور کارکنان شریک ہوئے۔ گاڑیوں کی خرید و فروخت فحص کے بغیر۔ سعودی ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن فحص کی شرط ختم کر دی۔ گاڑی کی ملکیت تبدیل کرانے کے لیے فحص کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے ادارے کی جانب سے ٹویٹر پر اطلاع دی گئی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے موجودہ حالات کے تحت مملکت میں کرفیو جاری ہے، جس کی وجہ سے فحص سینٹرز بند رہیں گے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے لیے فحص سرٹیفکیٹس جاری نہیں کیے جا سکتے۔ مقامی ویب نیوز آجل کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی ملکیتی دستاویزات کی منتقلی سینٹرز بند ہونے کی وجہ سے فراہم کی گئی ہے۔
سینٹر بند ہونے کی وجہ سے ان افراد کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو گاڑیاں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں آن لائن شاپنگ میں 400% اضافہ۔ کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن اور کرفیو لگنے سے سعودی عرب کے ہر علاقے میں آن لائن شاپنگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں وزارت تجارت اور سرمایہ کاری کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں آن لائن خریداری میں 400% اضافہ ہوا ہے۔ آن لائن شاپنگ میں یکدم اس قدر اضافہ کے باعث مختلف قسم کی 30,000 شکایات بھی درج کرا گئی ہیں، جن میں اکثریت سامان کی فراہمی میں تاخیر کی اطلاعات ہیں۔ جعلی موبائل سم کا دھندا کرنے والے گرفتار۔ ریاض پولیس نے جعلی اقامہ کارڈ اور موبائل سمز کا دھندا کرنے والے ایک ایشیائی گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ 6 افراد پر مشتمل بنگلہ دیشی کارکنوں کا گروہ جعلی موبائل سم اور اقامہ کارڈ تیار کر کے ہم وطنوں کو فروخت کر رہے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس نے وزارت داخلہ کے اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ پر اس حوالے سے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس ریاض کے معروف محلے الوزارات کے ایک فلیٹ پر چھاپہ مار رہی ہے۔ بنگلہ دیشی کارکنان اپنی رہائش کو جعلی سم اور اقامہ کارڈ تیار کرنے کے اڈے میں تبدیل کیے ہوئے تھے۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام سے موبائل سم تیار کر کے بلیک مارکیٹ میں فروخت کر رہے تھے۔ شاہ سلمان کا پاکستانیوں کے لیے راشن پیکیج۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبد العزیز کے فلاحی ادارے کی طرف سے 16 کروڑ 61 لاکھ روپے مالیت کا امدادی سامان کی تقسیم کا جمعے سے آغاز ہو گیا۔ یہ امدادی سامان حکومت پنجاب کے تعاون سے لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں عشاء اور تراویح۔ رمضان المبارک کی پہلی شب کو مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں عشاء اور تراویح کی نمازیں باجماعت ادا کی گئیں۔ اخبار 24 کے مطابق عشاء اور تراویح میں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے اہلکار اور دونوں مساجد کی صفائی اور سینیٹائزنگ پر مامور افراد بھی شریک ہوئے۔ ملاوٹی شہد کا گودام سیل، کارندے گرفتار۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن میں میونسپلٹی نے ابا شہر میں ملاوٹی شہد کا گودام سیل کر کے ملاوٹی شہد فروخت کرنے والے غیر ملکی کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اس طرح کی مزید خبروں کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے ایک اور نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔